السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 26 ربیع الثانی 1441 ہجری، اور دوسری طرف 24 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ الانفال اور 65ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض، آپ ترغیب دیں، المؤمنین، ایمان والوں کو، علی القتال، جہاد و قتال کی، ان یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 20 آدمی، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر، وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 100، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو کہ سمجھتی نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو، ایمان والوں کو جہاد و قتال کی ترغیب دیں، اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے جس کو کوئی شعور یا کوئی سمجھ نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس انداز سے بدر کے معرکے سے پہلے ترغیب دے رہے تھے۔ فرمایا، قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے۔ اور سیدنا عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اٹھے، فرمایا، اتنی وسیع جنت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے فرمایا، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت کے حقداروں میں سے ہو۔ تو میدان کے اندر اترے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے جگری کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور امام سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، لیکن یہ بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ درست نہیں، اس لیے کہ
یہ آیت مبارکہ مدنی ہے اور سیدنا عمر مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ پھر رب کائنات نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی کہ تم میں سے ایک آدمی کافروں کے 10 پر باری ہے، لیکن اس کے بعد یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ معاملہ بڑا بھاری گزرا کہ ہمارا ایک آدمی 10 پر باری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف نازل فرما دی، اور تخفیف کا تعلق اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے جو ہم کل پڑھیں گے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے یہاں ہمیں ادب سکھایا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا النبی، اللہ نے یا محمد نہیں کہا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا رب کائنات نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب فرمایا۔ ہمیں یہ ترغیب دینے کے لیے، ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے۔ پہلی چیز تو اہل علم نے یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ایمان والوں کو ترغیب دیجیے کہ وہ میدان جہاد میں نکلیں، اور اللہ رب العزت نے پھر ساتھ یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر یہ صبر کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو 10 پر غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اور اس کے لیے پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ سب سے پہلے مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دلی طور پر، اعصابی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے، میدان کے اندر ثابت قدمی والا ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر کافروں کے بارے میں فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس فہم و فراستی نہیں کہ مسلمان جب میدان کے اندر اترتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، فتح، غنیمت، اور دوسرا راستہ شہادت، آخرت کی سعادت۔ اور کافر جو لڑتے ہیں وہ صرف اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر لڑتے ہیں، جاہلیت کی جھوٹی حمیت کے لیے، اور ان کا اعتماد قوت پر ہوتا ہے، مسلمان کا اعتماد قوت پر نہیں ہوتا۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر البیضاوی میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کافروں کی نسبت انسانی زندگی کے معاملات کو بڑی اچھی طرح دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ ابتدائی دور کے جو مسلمان تھے، قرون اولیٰ کے مسلمان، یقینی طور پر وہ ایسے ہی تھے کہ رنگ، نسل، کنبے، قبیلے، ذات، برادری، جغرافیائی اور زبانی اختلافات کے باوجود ان کا چونکہ منہج ایک تھا، لہذا وہ ایک مشت ہو کر لڑتے تھے۔ تذکرہ بھی جاری ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر انہی الفاظ کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔